اسٹڈی کے لیے باہر جانا از اے ڈریم فار موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس اینڈ ایون ورکنگ پروفیشنلز ان پاکستان. اور اس میں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہ کسی ڈیولپڈ کنٹری کے اندر جو ہے وہ اسٹڈی ویزا اپلائی کریں اور وہاں پہ جا کے اسٹڈی کریں اور پھر فائنلی وہیں پر سیٹل ہو جائیں. اس کے لیے جو بہت پاپولر کنٹریز ہیں ان میں آسٹریلیا آتا ہے, کینیڈا آتا ہے, یو ایس اے آتا ہے, یو کے آتا ہے, یورپ کے اور بہت سارے اور ملک بھی آتے ہیں جو کافی پاپولر ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, ایسی کوئی اس میں وہ بھی نہیں ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود اٹ. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے آف کورس کہ وہ کسی اچھی جگہ پہ کسی اچھے ملک میں جا کے ایک اچھے لائف سٹائل کے ساتھ رہیں اور ان کے جو انکم لیول ہیں وہ بھی اچھے ہوں. اور اس پرپس کے لیے جو ہے وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. آف کورس جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کے ریلیٹیوز میں, کوئی ان کے دوستوں میں, کوئی ان کے نیبرز میں کوئی بندہ جو ہے وہ باہر گیا اور پھر ان کے بعد ان کی زندگی کے حالات جو ہیں وہ چینج ہو گئے, تو یہ خواب دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس خواب کے پیچھے جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کا اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ لگ جائے. اور اسٹوڈنٹ ویزا از اے ویری کوئک پروسیس, اور آج کل یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزا کی جو ریشو ہے دیٹ از آلموسٹ 99%. اور یو کے اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہے, اچھی ہے, تو یونیورسٹی ایڈمیشن بھی دے دیتی ہے اور جو ہوم آفس ہے وہ آپ کو ویزا بھی ایشو کر دیتا ہے. آج ہم ایک یو کے کی ایسی ہی سکسیس سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں. میرے ساتھ اکرام ہیں, ان کا ابھی ریسنٹلی جو ویزا ہے وہ اپروو ہوا ہے, یو کے کا اسٹڈی ویزا. تو ہم اکرام سے جانتے ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا امیگریشن ایکسپرٹس کا, وائی ہی سلیکٹڈ یو کے ایز اے کنٹری جہاں پہ جا کے ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اور ان کے فیوچر کے بارے میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ اسٹڈی کرنے کے بعد ان کے کیا ارادے ہیں. تو اکرام پلیز آپ اپنے کوئی ویوز جو ہیں وہ ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. سر سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس میں ہماری جو جتنی بھی ہم نے ایفرٹس کی ہیں اس میں شکر الحمدللہ اس نے ہمیں کامیاب کیا. اور سیکنڈلی اس کے بعد جو ہے نا ہمیں ایک ویل کوالیفائڈ ایک فرم جس کا نام امیگریشن ایکسپرٹ ہے اس تک ہمیں پہنچایا. ہمارا جو پہلا ایکسپیرینس تھا وہ بڑا بیڈ ایکسپیرینس تھا سر. اس میں یہ تھا کہ ہم جنوری سے ہی اصل میں لگے ہوئے تھے, تو ہمیں آلموسٹ 1 سال ہو گیا. ہم اس اسٹرگل کے اندر سر اتنا پریشان ہوئے, ہاف نالج تھا, خود کرنے کی کوشش کی, نہیں کر پائے. پھر ایک اور کسی نے گائیڈ کیا کہ کسی بندے کے پاس جائیں, ان کے پاس گئے, پھر بھی نہیں ہو سکا. انفارچونیٹلی ہمارا کیس بہت برا پھنس چکا تھا. اب شکر الحمدللہ میں اپنی وائف کے ساتھ ہی یہاں سے گزر رہا تھا. میں نے کہا ہم نے اتنے سارے پنڈی اسلام آباد میں ہم نے دیکھے ہیں, آپ نے آن لائن بھی بات کی ہے سب سے, سب کا ریویو بھی دیکھا ہے, کیوں نہ ایک جاتے ہوئے نا جو ایک آخری ہے امیگریشن ایکسپرٹ, ان سے ذرا ایک دفعہ مل لیتے ہیں. تو شکر الحمدللہ سر اس دن کے لیے ہم بڑا تھینکفل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس دن آپ کے پاس ادھر آ گئے, اور ہمیں آپ کے آفس کے اسٹاف میں ممبرز نے جو یو کے کی ٹیم ہے خاص طور پر, انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا ہمیں زیادہ مطلب کہہ لیں کہ اتنا کانفیڈنس دلایا کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا لیکن اب نہیں ہوگا, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو ہم بڑا ایک شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ بندہ اس طرح تو ہر ایک کے پاس جائیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یار اب نہیں ہوگا ایسے, ہمارے پاس آ گئے ہیں تو سب ٹھیک ہوگا. یہ سب ایک باتیں ہوتی ہیں جب تک پریکٹیکلی ہمارے سامنے نہ آتے. تو جب ہمارے سامنے پریکٹیکلی آیا اور ہم نے ان کو کیس دیا, ہم نے 2-3 دفعہ آپ کے پاس وزٹ کیا, آپ کو تنگ کیا, آپ کو خریدنے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ ہم آپ ہی کو کیس دیں. اسپیشلی ظاہری بات ہے ہم ایک اتنی بڑی ہینڈسم اماؤنٹ لگائیں گے, اتنا بڑا, لیکن صرف آپ کے ایک فرنٹ اینڈ پہ ہونے کی وجہ سے. تو بڑی ایکسپیکٹیشن تھیں, بڑا سب کچھ تھا. اور شکر الحمدللہ سر کہ کل کی ڈیٹ میں جو ہے نا شکر الحمدللہ امیگریشن ایکسپرٹ کی سکسیس کی وجہ سے, ان کی ایفرٹس کی وجہ سے شکر الحمدللہ ہمیں یو کے کا ویزا جو ہے نا ود فیملی اپروو ہو گیا. اور انشاءاللہ جو ہے نا اب آپ کا نام سر ہم کبھی بھول بھی نہیں سکتے, کیونکہ لائف میں اتنا سر سیڈ, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, اور میں کافی پرانا جو ہے نا اس چیز پہ ایفرٹ کر رہا تھا. میں آلموسٹ 12 ایئرس سے باہر جانے کے لیے خواہش مند تھا, جیسے میرے ساتھ کے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے پاکستان میں جو یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم باہر چلا جائیں اور اپنے آپ کو وہاں سیٹل کر لیں. تو بس یہ قسمت کی اور نصیب کی بات تھی, اور نصیبوں سے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ آنا تھا اور اس پلیٹ فارم نے ہمیں وہاں پہنچانا تھا. یہ اس چیز کا بہت شکر الحمدللہ. بہت شکریہ فار یور کائنڈ ورڈس. اور آپ کو آئی ہوپ جب آپ وہاں پہ جائیں گے ایک بیوٹیفل فیوچر جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور دیکھیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایک چیز جو بہت اس سے جو مجھے ابھی امیجیٹلی جو لرننگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹرگل نہیں ختم کرتے,
ٹھیک ہے. ہوپ جو ہے دیٹ از سم تھنگ دیٹ کیپ اس گوئنگ. ہوپ ختم نہیں ہونی چاہیے. ان کے آپ دیکھیں ایک اسٹوری سے مجھے میری جو لرننگ ہے, ایک جگہ پہ ان کا بیڈ ایکسپیرینس ہوا, خود ٹرائی کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کیپ گوئنگ, ڈونٹ لوز فیتھ. ٹھیک ہے, کیپ گوئنگ, اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل جو ہے نا وہ شروع میں سب کو, اور لائف از اے چیلنجنگ پروسیس. زندگی میں جو ہے بڑے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو ان چیلنجز کو فیس کرتے ہیں, ان سے لرن کرتے ہیں اور گرو کر جاتے ہیں. جو لوگ اسی سیٹ بیک میں رہ جاتے ہیں وہ پھر زندگی میں بھی تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں. اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ یو ہیو ٹو واک آن سینڈ بفور یو کین سلیپ آن سلک. اتنی مشکل زندگی ہے. اگر کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ زندگی آسان ہے, زندگی آسان بالکل بھی نہیں ہے. اینڈ چیلنجز ان پاکستان آر ڈفرینٹ. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ یو کے چلے جائیں گے ان کی زندگی میں چیلنجز نہیں آئیں گے. ان کی زندگی میں چیلنجز آئیں گے, وہ چیلنجز ڈفرینٹ ہوں گے. تو لائف مشکل ہی ہے, لیکن اسی مشکل لائف کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنے لیے جو ہے وہ بہتر پراسپیکٹس جو ہیں وہ ہنٹ کرنے ہیں. تو اکرام, وش یو آل دا بیسٹ. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت فیوچر آپ کا ویٹ کر رہا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈس. انشاءاللہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ سے نیکسٹ سکسیس اسٹوری کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.